حضرت خبیب بن عد کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو ایمان، صبر اور قربانی کی لازوال مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت خبیب ان انصاری صحابہ کرام میں سے تھے جو غزو بدر میں شریک ہوئے۔ آپ کا تعلق مدینہ منورہ کے قبیلہ اس سے تھا اور آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ان کا واقعہ نہ صرف ایمان کی پختگی بلکہ رسول اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا عملی مظاہرہ ہے۔ غزو بدر میں مشرکین مکہ کو بڑی شکست ہوئی اور ان کے بہت سے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے قریش موقع کی تلاش میں تھے۔ 4 ہجری میں مکہ کے قبیلہ بنو لحان کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے اور جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ اسلام سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے قبیلے میں دین کی تبلیغ کے لیے کچھ معلم چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کی بات پر یقین کیا اور چند صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ راستے میں یہ قافلہ مقام رجے پر پہنچا تو بنو لحان نے دھوکہ دے کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ کئی صحابہ شہید ہو گئے اور 2 صحابہ حضرت خبیب بن عد اور زید بن دسنا کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت خب کو مکہ لایا گیا اور قریش نے فیصلہ کیا کہ انہیں بدر میں اپنے مقتول سرداروں کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ آپ کو بنو حارث کے خاندان نے خریدا کیونکہ حضرت خب نے غزو بدر میں ان کے ایک سردار کو شہید کیا تھا۔ قریش نے حضرت خب کو چند دن کے لیے قید میں رکھا تاکہ لوگ ان کا تماشا دیکھ سکیں۔ اس دوران آپ عبادت میں مشغول رہتے، قرآن پڑھتے اور نفل نمازیں ادا کرتے۔ آپ کی پاکیزہ زندگی نے کئی مشرکین کو متاثر کیا۔ شہادت سے قبل کی دعائیں۔ جب حضرت خب کو سولی پر لٹکانے کے لیے باہر لایا گیا تو آپ کے چہرے پر خوف اور کمزوری کا کوئی اثر نہ تھا۔ قریش کے سرداروں نے آپ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں چھوڑ دیتے ہیں بشرطے کہ تم محمد کو اپنا دشمن قرار دو۔ حضرت خب نے جلال کے ساتھ جواب دیا، واللہ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے بدلے محمد کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ الفاظ سن کر دشمن حیران رہ گئے۔ پھر آپ نے آخری خواہش کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت مانگی۔ یہ 2 رکعتیں آپ نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیں اور فرمایا، اگر تم یہ نہ سمجھتے کہ میں موت سے ڈر کر نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اور لمبی نماز پڑھتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسلام میں شہادت سے قبل 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت قائم ہوئی۔ نماز کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ، ان دشمنوں کی گنتی پوری کر دے اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر مشرکین نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا اور تیر برسا کر شہید کر دیا۔ آپ کے کلمات شہادت یہ تھے، اے اللہ،